on dais. First and foremost, I invite our Honorable Chief Guest, Hazrat Maulana Abdullah Nasir Kasmi Damat Barakatuh, and our respected Chairman, Sir Al-Haj Muhammad Zubair Sahab, to come on the stage and honor the dais. I also request our Secretary Abu Sufyan Sir and Treasurer Amir Zahur to come and take their places on dais. का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल की इस मौजूदगी ने इस महफिल की शौकत में लासानी इजाफा किया है। आपकी रहनुमाई और दुआओं से आज हमारा स्कूल कामयाबी के रास्ते पे साल दर साल आगे बढ़ रहा है। आई ऑल्सो थैंक आवर चेयरमैन अलहाज मोहम्मद जुबैर साहब, जिन्होंने मुआशरे और न्यू जनरेशन को बेहतर तालीम देने के लिए अपने जानो माल दोनों को ही कुर्बान किया है। आज भी इस जोश और जज्बे के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, ये काबिल एहतराम की बात है। आपके गाइडेंस में हमारा ये स्कूल इंशाअल्लाह जरूर दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I also thank our Secretary Abu Sufyan sir and Treasurer Amir Zahur sir, who have put all their efforts to execute the vision and mission of our respected Chairman sir. And I also look forward that their contribution will always be with our school, so that our school will be developing each and every day. Now it is the time for which we all have gathered here for the event which is going to be proceeded. I request our Honorable Chief Guest Sir and Chairman Sir to do the honor and hoist the national flag. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 जय। Hazrat Maulana Abdullah Nasir Sahab, Chairman Haji Muhammad Zubair Sir, Secretary Sir, Treasurer Sir, Principal Sir, teachers, parents, and all my dear fellows. I, Tuba Tanvir of class 7th A, and I, Safura Akhtar of class 8, who departed in this life by enduring all the sufferings to unbound the colonized India from the independence day of our country. And to celebrate this propitious event, I would like to call Yaman from class 7B for Tilawat-e-Quran. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would like to call Mohammad Humaid from class 4th and Abu Hamza from class 5th for the recitation of Naat Mera Nabi. warahmatullahi wabarakatuh. वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी बच्चों को नहीं है, उसको बच्चों को नजदीक से लेने का कहना है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वो लैल सजा गए सुए हजरत की लचक है, आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जात की जो मजहर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ शब मेराज हुआ है, वो जात की जो मजहर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ शब मेराज हुआ है, असरा में इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, किस दर्जा जमाने में थी मजलूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली उसे इज्जत और रफ़ात, वो मोहसिन और गमखार, वो मोहसिन और गमखार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. ना
ہمارے اساتذہ کرام اور ناظرین یہاں جشن میں آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آزادی سے قبل ہم سب انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انگریز حکمراں بھارتیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہے تھے۔ آج سے 76 سال پہلے ہمارا ملک انگریزوں کا غلام تھا۔ ہم سب ہمارے بڑے بزرگ سب انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انگریز ہندوستان کے باشندوں پر خوب ظلم کرتے تھے۔ ملک ہمارا تھا لیکن حکومت ان کی تھی، زمین ہماری تھی لیکن زمیندار وہ تھے۔ ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی زمین پر مزدور اور لیبر تھے، لیکن ہندوستان کے باشندوں نے، غرض کے سارے دھرم کے لوگوں نے مل کر انگریزوں سے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی اور آخرکار انگریزوں کو بھارت چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اور اس طرح مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور ہمارے ملک سے انگریزی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس لیے ہر سال ہم 15 اگست کو جشن آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہم خلوص و محبت کے ساتھ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے وطن کے عظیم رہنماؤں اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے جانوں کی، اپنے والوں کی قربانیاں دی، لاٹھیاں اور ڈنڈے کھائے اور جیل بھی گئے۔ آزادی کے متحرک مہاتما جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، شہید اشفاق اللہ خان اور مولانا حسن موہانی وغیرہ نے آگے بڑھایا۔ آزادی کی لڑائی ہمارے ملک کی اجتماعی لڑائی تھی۔ انگریز ہماری اتحاد کو دیکھ کر بھارت چھوڑ کر واپس جانے پر مجبور ہو گئے اور ہمارا ملک انگریزی حکومت سے آزاد ہوا۔ اس طرح تمام بھارتیوں کو آزادی کی تحریک میں کامیابی ملی۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اسی محبت کو اپنے اندر لائیں جس اتحاد، اتفاق و عاجزی کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے مجاہدین جنگ آزادی میں حصہ لیے تھے۔ وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ وفاداری وطن سے ہو رہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو رہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Event, I would like to call a group of students from class 1st, 2nd and 3rd for a performance on Har Ghar Mein Tiranga.
Principal Sir, teachers, parents and all my dear friends. I feel immense pride and joy to have this opportunity to share my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. As we all are aware that it is our 77th Independence Day celebration. Just 76 years ago, we got independence from the British rule. The story of our freedom struggle is very heart-touching, which cannot be described in one day. Independence Day is very important for each and every Indian. 76 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. Then, on 15 August 1947, we became independent. After many battles and wars, many freedom fighters sacrificed their lives to get freedom for India. Due to their brave endeavors, we became independent. Independence Day is not about just hoisting the tricolor or enjoying festivals. It is a solemn reminder of our responsibilities as citizens of this great nation. As the youth of India, we hold the future of our country in our hands. We are the torch-bearers in progress, innovation and positive change. Now, with these words, I end my speech. Thank you. Jai. Performance on अरमानों के फूल खिलेंगे. मेरा वतन है प्यारा प्यारा हम सबका है अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्कुराएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्कुराएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा सुरमा चंदन मिट्टी इसकी आबा का ये कहना था आजादी हासिल कर जगजीत जान पे नजराना देकर इस गुलशन में रहना था इश्क का मंतर ऐसा कोई जब नहीं दोहराएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्कुराएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं खुशहाली हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा हिंदुस्तान 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 Thank you everyone. Now, I would like to call the girls of class 4, 5, 6, 7 and 8 to perform a group nazm सुबह रात की तनवीर हिंदोसिता. अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदोसिता सुबह राहत की तनवीर हिंदोसिता अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदोसिता सुबह राहत की तनवीर हिंदोसिता नाज हमको है भारत हमारा वतन बस में इश्क व मोहब्बत हमारा वतन है अकाबर की तदबीर हिंदोसिता अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदोसिता सुबह राहत की तनवीर हिंदोसिता अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदोसिता सुबह राहत की तनवीर हिंदोसिता ना फकत सिख हिंदू मुसलमान का खून अपना जिन्होंने वतन को दिया ऐसे लोगों की जागीर हिंदोसिता सुबह राहत की तनवीर हिंदोसिता अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदोसिता सुबह राहत की तनवीर हिंदोसिता अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदोसिता सुबह राहत की तनवीर हिंदोसिता सरजमीन उखुवत हमारा चमन दिल की धड़कन है आंखों का तारा चमन अहले दिल के लिए हीरे
اپنے خوابوں کی تعبیر ہندوستاں صبح راحت کی تنویر ہندوستاں اپنے خوابوں کی تعبیر ہندوستاں صبح راحت کی تنویر ہندوستاں آج گل کو کچلتے ہیں مالی تیرے دیکھ کر پاس آج جالی تیرے غم سے جعفر ہے دلگیر ہندوستاں صبح راحت کی تنویر ہندوستاں اپنے خوابوں کی تعبیر ہندوستاں صبح راحت کی تنویر ہندوستاں اپنے خوابوں کی تعبیر ہندوستاں صبح راحت کی تنویر ہندوستاں. Such a breathtaking performances. I feel immensely proud on my students who have delivered such a nice programs. Now to proceed further, we are coming to the end of this event and I would like to call our secretary sir to deliver a speech on this event. I call Abu Sufyan sir to the dais. Very warm good morning to our chief guest, Hazrat Maulana Alhaji Muhammad Zubair Sahab, Treasurer Sir, Principals, parents and all of my dear students. Today, as we all have gathered here at City Glorious School to celebrate Independence Day, we must remember and honor the sacrifices made by our great freedom fighters who fought to liberate our nation from colonial rule. This day, the 15th of August, marks a significant chapter in our history when we gained the precious gift of freedom. The struggles, determination and unity of our people paved the way for India to become a sovereign nation. As we celebrate this day, let us also reflect on the values that our leaders stood for: equality, justice and unity in diversity. To perform our social duties and fulfill our Chairman Sir's mission and vision, we work tirelessly. City Glorious School is committed to not only educate the young generation but also create a better society for the future. With the efforts of our management, board, principals and teachers, we have been successfully delivering our promises and will not only continue it but will also achieve new milestones. With these words, I would like to take your leave. Assalamu alaikum. Thank you and happy New Year. Now I invite our respected chairman sir, Alhaji Muhammad Zubair Sahab, to express his thoughts on this event. आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हजरत मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब, सिटी ग्लोरियस स्कूल के सेक्रेटरी अबू सुफियान साहब, ट्रेजरर आमिर जहूर साहब, प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यौम आज़ादी के मौके पे आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आज के दिन के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग सब कुछ जानते हैं कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमको मिली है और इसमें हम सभी लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ये सब एक तारीख है जो आप सभी हजरात जानते हैं अच्छी तरह से, बखूबी वाकिफ है। इस मौके पे मैं स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत मुख्तसर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्कूल का इफ्तिताह 2019 में 17 फरवरी 2019 को किया गया, जिसके चीफ गेस्ट मौलाना जफर साहब, प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और आफ्ताब अहमद आफाकी साहब, PHU प्रोफेसर, और मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब जो आज के चीफ गेस्ट हैं, ये मेहमान हमारे साथ उस वक्त थे और इसका इफ्तिताह किया गया। उसके बाद 25 मार्च 2019 को हमारा पहला सेशन शुरू हुआ
जिसमें हमने नर्सरी से लेके क्लास 2 तक की तालीम शुरू की, जिसमें कुल तादाद बच्चों की उस वक्त 50 थी। हमारे हिसाब से ये बहुत कम तादाद थी, लेकिन जो हमारे बहुत से लोग जानकार लोग थे उन लोगों ने कहा कि पहले साल में इतनी तादाद बहुत है, क्योंकि और स्कूलों में इतनी तादाद भी नहीं होती है पहले साल में। बहरहाल उसके बाद से आज 3.5 साल का वक्फा तकरीबन हुआ है, जिसमें हमने क्लास नर्सरी से लेके क्लास 8 तक की तालीम हम दे रहे हैं, जिसमें बच्चे गर्ल्स और बॉयज दोनों की तालीम साथ साथ दी जा रही है। गर्ल्स के लिए अलग इंतजाम है, क्लास 6 तक को एजुकेशन है, उसके बाद क्लास 7 से लड़कियों की तालीम का निज़ाम अलग है और बॉयज़ की तालीम का निज़ाम अलग है, उनके क्लासरूम अलग अलग है। इंशाअल्लाह अगले साल हम क्लास 9 का भी, क्लास 7 से क्लास 8 तक की तालीम तो अभी जारी है, लेकिन इसके बाद अगले साल इंशाअल्लाह हम आप लोग का ताउन और साथ रहा तो हम क्लास 9 का भी एडमिशन ज़रूर लेंगे, जिसमें बच्चों और बच्चियों यानी गर्ल्स और बॉयज़ की भी तालीम दी जाएगी। ये प्रोग्राम अगले साल से इंशाअल्लाह ज़रूर शुरू कर दिया जाएगा। 90% बच्चे हमारे यहाँ 90% से ऊपर मार्क्स लाते हैं। कुछ बच्चे उसमें 95 से 100% बच्चे भी रहते हैं, जिनके तालीम का मेयार का अंदाज़ा आप लोग को इससे हो जाएगा। और कुछ बच्चे, चंद बच्चे ऐसे होते हैं जो 90 से लेके 80% होते हैं, जो बहुत कम है, जिनकी तादाद बहुत कम होती है। लेकिन तालीमी मेयार में हम और बहुत से अपने मुकाबले में जो स्कूल पाते हैं उनके बहुत ही बेहतर हमें कि हमारे पास 95 से ऊपर के बच्चे लगभग जो है तो मैक्सिमम होते हैं। जो हमारे स्कूल के स्टार्टिंग से जो बच्चे हैं वो सब बच्चों के का मेयार बहुत बेहतरीन है। थोड़े बहुत बच्चों का मेयार जो कमज़ोर होता है, वो जो बाहर से आए हुए बीच के बच्चे होते हैं, उनकी तालीम का मेयार ऐसा है कि हम कोशिश बार बार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बुनियाद जैसी है वो वैसी ही रहती है। कोशिश हमारी यही रहती है कि वो भी हमारे सारे बच्चों के साथ साथ चलें और हम उसके लिए बराबर कोशा हैं। आप लोग का ताउन, आप लोग का साथ रहा तो इंशाअल्लाह आइंदा साल भी हम इसी तरह का मेयार को और बेहतर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी इतने मुख्तसर अरसे में हम लोगों ने ये अचीव किया है, जिसका जो तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। और आप लोग की दुआ और साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम आगे भी इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे और आप लोगों को, आपके बच्चों को, आप लोग के बच्चों का मुस्तकबिल सब चीज़ जो तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तालीम के साथ साथ तरबियत भी हमारे यहाँ का बहुत बड़ा मकसद है कि हम अपनी तरबियत और अपने माहौल को देके लेकर साथ चलते हुए आपके बच्चों की तालीम दें। शुक्रिया। Thank you, sir, for sharing your thoughts and kind. Pleasure to invite our honorable chief guest, Hazrat Maulana Abdullah Nasir Kasmi Damat Barakatuh, to guide us with his enlightening words and end this marvelous event with dua for all. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la sharika lahu. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد. جناب چیئرمین صاحب الحاج محمد زبیر صاحب اور ان کے دونوں صاحبزادگان ابو سفیان اور عامر ظہور سلمہما، یہاں پر موجود سٹی گلوریس اسکول کے تمام ٹیچرز، پرنسپل، اسٹاف اور اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے ان نونہال بچے اور بچیوں کے گارجینز، والدین
عزیز و اقارب، مجھے یہ بات بہت عجیب سی لگی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچیاں اس چلچلاتی دھوپ میں سورج کا سامنا کرتے ہوئے اپنے اتنے خوبصورت پروگرام کو پیش کریں، اور میں اپنے صوفے پر سائے میں بیٹھ کر ان بچوں کو اور آنے والوں کو خطاب کروں، یہ مجھے ذرا مایوس سا معلوم ہوا کہ جب ہمارے یہ بچے جو آزادی وطن کے لیے اتنے پرعزم اور اتنے حوصلے کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس دھوپ کے اندر چند منٹ کھڑے ہو کر ان کی صف میں شامل ہو کر ان کے حوصلوں کو کیوں نہ بلند کریں؟ اس لیے کہ زندگی ہی دھوپ چھاؤں کا نام ہے، کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے، یہی اسی کا نام زندگی ہے، کبھی نشیب ہے کبھی فراز ہے۔ میں اس موقع پر اپنے چیئرمین صاحب اور مینجمنٹ کمیٹی کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے مختصر سے عرصے میں جبکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 3 سال میں اپنے پاؤں پر صرف چلنا سیکھتا ہے، اس دانشگاہ میں اس اسکول میں اتنے قلیل عرصے کے اندر جن کامیابی کی منزلوں کو طے کیا ہے، اس سے ان کے مستقبل کے روشن ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ سٹی گلوریس اسکول نہ صرف یہ کہ اس محلے کے لیے، ہمارے علاقے کے بچوں کے لیے، بلکہ پورے شہر بلکہ پوروانچل کے لیے ایک مثالی ادارہ اور ایک مثالی اسکول اور دانشگاہ ثابت ہوگا، مجھے اس کی اللہ سے توقع ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا مینجمنٹ ہو، چاہے ہمارے ٹیچرز اور پرنسپل ہوں، وہ اسی اخلاص کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ، اسی اپنائیت کے ساتھ اور اسی جافشانی کے ساتھ اسکول کی ظاہری اور معنوی ترقی کے لیے اپنی قربانی پیش کریں، اور یہاں کے پڑھنے والوں کو اپنی اولاد جیسا سمجھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں، بلکہ اس کا ایک شخص جس طرح سے اپنے سلبی یعنی نسبی ذریت اور بچوں کا باپ ہوتا ہے، اسکول میں پڑھنے والے بچے کی حیثیت بھی ان کے بچے جیسی ہوتی ہے، اور پڑھانے والے کی حیثیت ایک ماں اور ایک باپ کی ہوتی ہے۔ اسی اخلاص و محبت کے ساتھ انشاءاللہ اگر انہوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت کا وہ دھیان رکھا اور اس پر توجہ دی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسکول ظاہری اور معنوی اعتبار سے ترقی کی منزلوں کو طے نہ کریں۔ مجھے تو وہ دن یاد ہے، حاجی صاحب سے ہمارا تعلق آج کا نہیں، ایک زمانہ گزر گیا، 30-40 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ہم اور آپ، ہم نوالا اور ہم پیالہ رہے ہیں، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور یہ حاجی زبیر صاحب کی محبت اور ان کا خلوص ہے کہ قدم قدم پر انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے، اپنے پروگرامز میرے سامنے رکھے ہیں، مشورہ لیا ہے، اور الحمدللہ یہ اس عمارت کی پہلی اینٹ بھی میرے ہاتھ سے رکھی گئی، اور اس عمارت کا اور اسکول کا افتتاح بھی میرے ذریعے سے کیا گیا، اور سالانہ تقریبات جو ہوتی تھی اینول فنکشن، اس میں بھی میں شریک رہا، اور یہ آج کا یہ دن جو جشن آزادی کا دن ہے، اور پورا ملک آج چاہے وہ سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو، پرائیویٹ سنستھائیں اور تنظیمیں ہوں، اپنی اپنی سطح پر اپنے اپنے اسکولوں کے اندر آج جشن آزادی منا رہے ہیں اور آزادی کے گیت گا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو کیا بیان کروں، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، بس یہ سمجھ لو کہ یہ آزادی ہمیں تھالی میں پھول کی طرح سجا کر نہیں ملی ہے، بلکہ اس آزادی کے لیے 1 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں لاکھ
معصوم لوگوں کے گرم خون سے یہ زمین لالازار ہوئی ہے، اور ہمارے ان بزرگوں نے، ہمارے ان علماء نے، ہمارے ان سرفروشوں نے اور مجاہدین جہاد آزادی کے متوالوں نے اپنے خون کے ذریعے سے اس زمین کو آزادی نصیب کی ہے، ورنہ انگریز جب اس ملک میں آیا تھا اور ملک کے طول و عرض پر ہی نہیں، یعنی پورے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصے پر اس کی حکومت تھی۔ انگریز کا وزیر اعظم مسٹر چرچل یہ کہا کرتا تھا کہ ہماری حکومت تو اتنی لمبی چوڑی ہے کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، اور حقیقت یہی ہے کہ ایک جگہ ڈوبتا تھا تو انگلینڈ میں نکلتا تھا، انگلینڈ میں ڈوبتا تھا تو ہندوستان کے اندر نکلتا تھا، اس کی حکومت کے اندر سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں میں جگڑ چکا تھا، دین و مذہب کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے قرآن، ہماری حدیثیں، ہماری مذہبی پہچان کو ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا تھا، تو ہندوستان کے اور ملت کے سرفروشوں نے سر سے کفن باندھ کر میدان عمل کے اندر قدم رکھا اور یہ کہہ کر کے اور یہ اعلان کر کے میدان میں آ گئے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قربانی اپنے پیچھے بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے۔ 200 سال کی قربانی کے بعد یہ آج سن 47 کو ملک آزاد ہوا، اور آج ملک کی آزادی کا 77واں جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ ہمیں حق ہے اور سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس ملک کی آزادی کی خوشی منائیں اور اس کے جشن میں شریک ہوں، اس لیے کہ اس وطن کے اور گلشن وطن کے اور اس باغ کے مالی ہم ہیں، اور مالی کو اپنے ہر پھول کی محبت ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، اور آج ہمیں اس ملک سے بھی محبت ہے، اس ملک کے رہنے والوں سے محبت ہے۔ ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ ہم مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ کریں۔ ہندوستان کے اندر جو جتنے مذاہب بستے ہیں سب کی ہمارے دل کے اندر قدر ہے، سب کی ہمارے دل میں محبت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قدم سے قدم ملا کر چلو، ہم ہندوستانی ہیں۔ ہم ہندوستان کے کو ہم جس طرح سے پہلے سونے کی چڑیا تھی، ہم آج بھی ہندوستان کو سونے کی چڑیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نفرت کی دیوار کو گراتے ہیں، ہم پیار و محبت کے گیت گاتے ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں، جو دور بھاگتا ہے ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ رہی ہے اور یہی ہماری مذہبی پہچان رہی ہے، اور اسی نے دنیا والوں کے دلوں کے اندر اسلام کی، مسلمانوں کی، ان کے اخلاق و کردار کی محبت اور اپنائیت ڈال دی ہے۔ خدا کرے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک سرسبز و شاداب رہے، ترقی کرتا رہے، پیار و محبت کے نغمے چلتے رہیں، اور پیار و محبت کا سنگم جس طریقے سے گنگا اور جمنا ایک ساتھ مل کر سنگم کی شکل میں بہتی ہے اور ملک کے رہنے والوں کی پیاس کو بجھاتی ہے، ہم انسان مذہبی تفریق کو چھوڑ کر انسانیت کی بنیاد پر کندھے سے کاندھا، قدم سے قدم اور دل سے دل ملا کر اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں اور ہمارا ملک دن بدن ترقی کرتا رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آج کے اس پروگرام کو اور اس اسکول کے سلسلے میں ہمارے چیئرمین صاحب نے جو مستقبل کے عزائم کا اظہار کیا ہے، خدا کرے ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ بس میں ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اگر ہمارے علاقے کے گارجینز اور ماں باپ اس طرح سے اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے رہے اور یہاں تعلیم دلاتے رہے، جہاں تعلیم کے ساتھ نظم و نسق
اور تربیت اور اخلاق و کردار کی تعمیر کی جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے یہ نونہال جو آج بچے ہیں کل بڑے ہوں گے اور یہی وطن عزیز کے پاسبان محافظ رہنما ہوں گے اور اپنے علم و دانش کے ذریعے سے اس وطن کو ایک حسین گلدستے کی شکل میں پیش کریں گے. وما ذلك على الله بعزيز والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاکہ ہمیں دعا بھی کرانی ہے اس لیے میں دعا پر آج کے اس باوقار تقریب کا اختتام کرتا ہوں. سب مل کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں. اللہ ٹائم اور پروگرامز کے اعلانات کیے گئے ہیں، اے پروردگار اپنے قدرت سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. اے اللہ اس اسکول کو ظاہری اور معنوی ہر لحاظ سے ترقیات سے نواز دے. اے پروردگار ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو خوبصورت پروگرام پیش کیا ہے جس نے دل کو بہت متاثر کیا ہے، اے پروردگار ان بچوں کو علمی اور عملی ترقیات سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ان کے اندر ان کو زیور علم سے آراستہ فرما دے. ان کو عافیت، صحت اور بلاؤں سے، بیماریوں سے، حادثوں سے اے پروردگار ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شہر کو امن و امان عطا فرما. ہمارے ملک کے اندر پیار محبت کو عام فرما. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما دے. اے اللہ یہ جو خدمت ہو رہی ہے اور اس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی نیتوں کے اندر پاکیزگی عطا فرما دے اور ان کے عمل کے اندر کامیابی اور مقبولیت کو مقدر فرما دے. اے اللہ اس اسکول میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو اور اے اللہ اس کے انتظام کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ دینی اور دنیاوی ترقیات عطا فرما. ہر طرح کے انتشار سے اے اللہ، ہر طرح کے شقاق و نفاق سے اے پروردگار ان کی حفاظت فرما. ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر برے اور غلط کام سے حفاظت فرما. ہر خیر کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. The programs come to an end. I request my teachers to escort all the kids and give them some refreshment, and I request parents to take their leave. Thank you for coming to this event and making this a successful.